سبھی دیکھنے اور سننے والوں کو بشارت رشید کا سلام۔ ناظرین، کشمیر یعنی ہمارا آبائی وطن دنیا کی خوبصورت ترین جگہوں میں سے ایک، اور یوں تو ہم اسے جنت کہتے ہیں۔ خوبصورت پہاڑ، صاف و شفاف ندی نالے، خوبصورت جھیلیں، بے شمار قدرتی وسائل۔ اور یہ محض خوبصورتی کی بات نہیں بلکہ اٹ ہیز مینٹینڈ اور ایکولوجیکل بیلنس ان سینچریز۔ ہم ایز ٹورسٹس یا ایز لوکلس مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، تصویریں کھینچتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، پوسٹس بناتے ہیں اور دنیا کو بڑے فخر کے ساتھ اس خوبصورتی کو دکھاتے ہیں۔ لیکن اس کا ایک اور ڈارک پہلو ہے جس کے بارے میں شاید یا تو میں اور آپ بات نہیں کرنا چاہتے یا پھر اگنور کر رہے ہیں۔ وہ ہے بڑھتا ہوا پولوشن۔ آپ کسی بھی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن پہ یا ریزیڈینشل ایریاز میں یا مین روڈز پہ چلے جائیے تو 1 یا 2 کلومیٹرز کے بعد آپ کو کچرے کے پہاڑ مل جائیں گے۔ آخر اس سب کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ گورنمنٹ، لوکلز یا ٹورسٹس، اور آل آف اس؟ آج کل ہم ایک نیریٹو سن رہے ہیں کہ کشمیر از چینجنگ اینڈ ڈیولپنگ، اینڈ آئی ایگری، یس اٹ ہیز چینجڈ اینڈ ڈیولپڈ ٹو اے گریٹر ایکسٹینٹ، but at what cost? Our forests are disappearing, our water bodies are being contaminated, our climate is changing. Actually, Kashmir is ruining its beauty. اور یہ محض کوئی اتفاق یا کلائمیٹ چینج نہیں ہے بلکہ ہمارے روزمرہ کے ایکشنز۔ آپ کا اور میرا چلتی ہوئی گاڑی کے بعد ایک پلاسٹک بوتل کا پھینک دینا، کچھ کھانے پینے کے بعد کسی صاف و شفاف جگہ پہ پولیتھین کا رکھ دینا۔ دو ٹورزم از امپورٹنٹ ایستھیٹکلی، کلچرلی اینڈ اکانومیکلی فار آور اسٹیٹ، بٹ unregulated and unmanaged tourism can lead to threat for local environment۔ اور یہی کچھ حالت ہمارے ریورس کی ہے جو ایک ٹائم پہ کشمیر کے لیے لائف سپورٹ کی طرح بیہیو کرتے تھے۔ ایکسیسو واٹر فرام فلڈس، رینز اس کو ایکیومولیٹ کرتے تھے۔ ناؤ دے ہیو بیکم دی کیریئرس آف گاربیج۔ جہاں پہ بھی ویسٹ پڑا رہتا ہے، چاہے رورل ایریاز میں، روڈز پہ، بارش یا فلڈ کے دوران وہ سب کھینچ کے اربن ایریاز میں لے آتے ہیں، کنٹیمنیٹنگ دی پیور واٹر باڈیز ان اربن ایریاز۔ ایز وی سا ان 2026 summers, major landslides, natural phenomena, floods claimed across Kashmir almost hundreds of lives۔ اور ایک شاکنگ ریالٹی ہے کہ اگر 3 سے 4 دن کی کنٹینیوس بارش ہمارے میجر کیپٹل سٹی میں پڑتی ہے تو شاید یہاں پہ 2014 جیسی فلڈ لائک سچویشنز دوبارہ ہو سکتی ہیں۔ بٹ اٹس ایز آئی سیڈ ناٹ پیورلی اے کلائمیٹ چینج۔ وے وی کنسٹرکٹ our buildings, constructions hindering the process of nature, the way we contaminate our water bodies, the way we contaminate our evergreen nature۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ who is responsible for all this؟ well، ہم سبھی کا جواب ہوتا ہے کہ گورنمنٹ۔ yes، government is responsible in some areas like waste segregation, clearing of existing waste, strict enforcement of laws, اور ماڈرن اینڈ سائنٹیفک اکوپمنٹس یوزیج ایٹسٹرا۔ بٹ جب ہم بڑے لیول پہ دیکھتے ہیں، ایز سوسائٹی، ایز انڈیویجولس، ایز اسٹیک ہولڈرس، وی نیڈ ٹو پلے این امپورٹنٹ رول ایز این انٹلیکچوئل ریسپانسبل اینڈ کشمیری سوسائٹی۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے ذہن کو، اپنے خیالات کو ماحول کے تئیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہماری ہمیشہ یہ سوچ رہتی ہے کہ ہم نے ایک پلاسٹک کی بوتل پھینک دی یا ایک پولیتھین کا ریپ پھینک دیا تو شاید کوئی اور آ کے صاف کر جائے گا۔ اینڈ ملینس آف پیپل اکراس کشمیر تھنک دس وے۔ وی نیڈ ٹو چینج۔ کوشش کیجیے سب سے پہلے ایجوکیٹ اور اویئر کیجیے اپنے سبلنگس کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے پیرنٹس کو کہ کشمیر میں انوائرمنٹ کی، ایکولوجی کی کیا امپورٹنس ہے۔ اس کے بغیر اسکولس میں انفارمیشن ڈسیمنیٹ کرنے کی ضرورت ہے ود ریگارڈ ٹو دی امپورٹنس آف انوائرمنٹ۔ اس کے بغیر ہمارے جرنلسٹس کا ایک اہم رول بنتا ہے۔ دے آفن شیپ پبلک اوپینین ود ریگارڈ ٹو ویریس سوشل اینڈ انوائرمنٹل کنسرنز، تو ان کا رول بھی اہم ہو جاتا ہے۔ اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں یا آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، انوائرمنٹلسٹ ہیں، ہمیں کوئی سوشل ایکٹیوسٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سمپلی اگر ہماری اسٹڈی، ہماری فلاسفی یا ہماری لرننگس
ہمیں اس چیز پہ مجبور نہیں کرتی کہ ہمارا انوائرنمنٹ صاف ہو، ہمارے گھر کے، ہمارے ہاسٹل کے آس پاس یا ہماری سٹی میں ایسے ہی گاربیج ویسٹ پڑا رہے۔ آئی ایم سوری ٹو سے پھر ہماری تعلیم، ہماری فلاسفی یا ہماری اسٹڈیز کسی کام کی نہیں ہے۔ اس کے بغیر آپ ڈیولپڈ کنٹریز کو دیکھ لیجئے، جاپان، برازیل، کینیڈا، وہ لوگ بڑے کانشیس ہیں اپنے انوائرنمنٹ کو لے کے، اپنی سراؤنڈنگس کو لے کے، اور ہمارے دین کی بھی یہی تعلیمات ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ گاندھی جی کا ماننا تھا کہ ریسورسز ان دی انوائرنمنٹ آر انف فار ہیومن نیڈس بٹ ناٹ فار ہیومن گریڈ۔ تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اپ کمنگ جنریشنز کو کم سے کم ایٹ لیسٹ وی مسٹ پاس آن دس بیوٹیفل پلانٹ ارتھ اور بیوٹیفل کشمیر ٹو اپ کمنگ جنریشن ایٹ لیسٹ ان اے یوزیبل کنڈیشن۔ اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، اپنے اس بیوٹیفل اسٹیٹ کو فار گرانٹیڈ لے لیا، تو تیار رہیے کہ اگلے 5-10 سال میں دیر ول بی آسام، اتر پردیش اینڈ مدھیہ پردیش ٹائپ فلڈس ان کشمیر ایز ویل، اور اگلے 20 سال تک شاید ہمارا یہ بیوٹیفل ہوم لینڈ بنجر کی مانند ہو جائے گا، اور ہم اپنے اپ کمنگ جنریشنز کو کہیں گے کہ کشمیر ایسا دکھتا تھا، ویسا دکھتا تھا۔ لیٹس تھنک دیٹ وی owe something much more to this beautiful homeland.